بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مورل سٹوری یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم فرشتوں کے بارے میں جانیں گے، فرشتوں کے عجیب و غریب حالات۔ کعبہ شریف کے بالمقابل آسمان میں ایک گھر ہے جس کا نام المعور یعنی آباد شدہ گھر ہے، اور چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں روزانہ ایک مرتبہ غوطہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد نکل کر ایک مرتبہ اپنے آپ کو ہلاتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ بیت المعمور میں حاضری دیں، تو یہ اس میں نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر یہ واپس لوٹتے ہیں اور ان کو پھر کبھی اس کی طرف واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ناظرین کرام، ان فرشتوں میں انہی میں سے ایک کو نگران بنا دیا جاتا ہے اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آسمان میں اپنی مخصوص جگہ پر ٹھہرے۔ یہ سب فرشتے قیامت قائم ہونے تک اس مقام میں اللہ تعالی کی تسبیح ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے زمین پر چلنے والے ہیں جو مجالس ذکر کی جستجو میں رہتے ہیں۔ جب بھی یہ کسی حلقہ ذکر سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو بیٹھنے کا کہتے ہیں، پس جب یہ مجلس دعا مانگتی ہے تو ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جب وہ اپنے ذکر اور درود سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ مجلس سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ان شرکائے مجلس کا ذکر و درود مبارک ہو، یہ اپنے گھروں کو نہیں لوٹ رہے مگر ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، اور یہ لوگوں کے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ یہ راستوں میں گھومتے ہوئے ذکر کرنے والے لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بس جب کسی جماعت کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ، اپنی ضرورت یہاں موجود ہے، اور ذاکرین کو آسمان تک اپنے پروں سے چھپا لیتے ہیں، اور ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے کہ جب وہ سب ان سے زیادہ باخبر ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، بتاتے ہیں کہ آپ کی تسبیح، تکبیر، تعریف اور بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو آپ کی عبادت بھی خوب کریں گے، بزرگی بھی خوب بیان کریں گے، اور تسبیح بھی خوب بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتلاؤ وہ مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ آگ سے آپ سے جنت طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم اے پروردگار انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اگر یہ لوگ اس کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ عرض کرتے ہیں، اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کی بہت زیادہ حرص، بہت زیادہ طلب اور بہت زیادہ رغبت کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، دوزخ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو، اس نے دوزخ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں، تو عرض کرتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس سے خوب بھاگنے والے اور خوب ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں
کہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، اے اللہ، فلاں آدمی ان ذاکرین سے نہیں تھا، اس کو تو اس کی کوئی مجبوری لائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذاکرین ایسی قوم ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوگا۔ انسان کے نیک و بد عمل پر خوش اور غم کا اظہار کرنے والے فرشتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے آسمان میں ایسے ہیں جو اولاد آدم کو ان کے اعمال کو انسانوں کے ستاروں کو دیکھنے سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے درمیان اس کا ذکر کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات فلاں کامیاب ہو گیا اور فلاں نجات پا گیا۔ اور جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو خدا کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی آپس میں ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں کہ آج رات فلاں نقصان میں رہا، آج رات فلاں تباہ ہو گیا۔ فرشتوں کی عبادت گاہ کا نام اس لیے بیت المعمور رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں روزانہ 70,000 پچھلے نماز فتح کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ بیت المعمور سے اتر کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر روزہ اطہر پر حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ واپس ہو جاتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ بیت المعمور 7 آسمانوں سے اوپر بالکل کعبہ شریف کے مد مقابل فرشتوں کی بات جب اٹھا لیتا ہے تو واپس مڑ جاتا ہے۔ اس کا کھلنا اور سمٹنا اسی وجہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سمندر ایک فرشتے کی گرفت میں ہے، اگر وہ اس سے غافل ہو جائے اور سمندر کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیتا ہے تو اس کی موجیں زمین پر ٹوٹ پڑیں۔ ناظرین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو فرشتوں کے بارے میں تھی۔ اگر آپ اسی طرح اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔